السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج ہمارے اس دور میں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ، جس بارے میں لوگ سب سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور اس بارے میں اپنی زندگی کے جو 24 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں ان میں اس کام کے لیے زیادہ کوشش، محنت، سوچ و بچار، اپنی انسان صلاحیتیں اس ایک کام کے لیے لگاتا ہے، وہ انسان کے مال کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف انفرادی سطح پہ نہیں ہے، یہ اجتماعی سطح پہ ملکوں کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان جیسے حالات سے گزر رہا ہے، جنگ کے حالات، اس کی خبریں ہم سن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ ہمارے ملک کے لوگوں کو، افواج کو اشتعال پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک بھی جنگ کرے، وہ ایسی شرارتیں پہلے بھی کرتا ہے اور آج ان دنوں خاص طور پہ کر رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، لیکن اس کی یہ کوششیں، ان میں بنیادی جو سوچ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک معیشت کے حوالے سے اگر تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اس کی معیشت پھر ذرا کئی سالوں پیچھے چلی جائے، اور ہمارا ملک بھی تھوڑا سا جو دفاعی انداز، ذرا بیک پہ جو ہمارا ملک یہ فیصلے کر رہا ہے کہ بہت جلد جنگ کا فیصلہ نہ کیا جائے، وہ رد عمل اس طرح کا سخت نہ دیا جائے، اس کے پیچھے بھی ہمارے ملک کی مجبوریاں، معاشی مجبوریاں ہی ہیں بنیادی، کہ ہمارا ملک یہ سمجھتا ہے، بڑے یہ سمجھتے ہیں، حکمران یہ سمجھتے ہیں
اور ہمارے بڑے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاس وہ والی معیشت نہیں ہے کہ ہم کو مہینے 2 مہینے یا 4 مہینے کی جنگ لڑ سکتے ہیں. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے انفرادی سطح پہ بھی اگر لوگ اسی مسئلے کے بارے میں زیادہ غور کرتے ہیں کہ میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ جمعہ کی نماز کو ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیلو. یہاں لفظوں پہ غور کیجئے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں آپ پھیلیے، زمین میں آپ نکلیں اور رزق کو تلاش کریں. فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رزق، اللہ کے فضل میں سے جو رزق آپ کو دستیاب ہو اس کی تلاش کے لیے آپ نکلو. یہاں جب مال کمانے کی بات آئی اللہ نے کہا اس کی تلاش کے لیے نکلو، لیکن جب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بات آئی اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اے لوگوں، کسی بھی طرح سے اپنے رب کو راضی کرو اور اپنی سیئات، اپنے گناہ، اپنے کوتاہیاں، غلطیاں، ان کی معافی مانگو. تو اللہ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہا لوگو اپنے رب کی مغفرت، بخشش کو حاصل کرنے کے لیے صرف تلاش نہ کرو، کہا سارعوا، دوڑ لگاؤ. اس کے لیے آپ نے اپنی سپیڈ کو کم نہیں کرنا، کہا اس کی طرف تو دوڑ لگا دو. اب ہم ذرا اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں مغفرت کی طرف دوڑ کا اور مال، دولت، دنیا، اس کی طرف دوڑ کا، کہ ہماری دوڑ میں سپیڈ کس طرف زیادہ ہے. ہم زیادہ کوششیں، زیادہ صلاحیتیں، اپنی سوچ و بچار کا زیادہ موضوع کس کو بناتے ہیں. اور آج دیکھیں، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے ہرگز بھی لوگوں کو مال کمانے سے روکا نہیں ہے. اسلام نے ہرگز بھی ایک لمٹ مقرر نہیں کی کہ اے لوگوں تم اس سے زیادہ مال نہیں کما سکتے. اسلام کہتا ہے کہ جتنا چاہو مال کماؤ. اگر مال کمانے سے روکا گیا ہوتا تو زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے اسلام کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ اسلام میں اس لیے ہے کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ اگر مال کماؤ گے اس میں اتنا فیصد وہ زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کہتا مال بھی کماؤ، لیکن کیا سوچ رکھ کے مال کماؤ. آپ کی سوچ فکر کیا ہونی چاہیے مال کماتے وقت، دنیا میں محنت کرتے وقت، اپنے لیے وسائل اکٹھے کرتے وقت، اپنے لیے سہولیات زیادہ سے زیادہ انسان اکٹھی کرنے کے لیے جو بھی محنتیں کرے، اللہ کہتا ہے محنتیں کرو، اپنے لیے سہولت، آسانیاں، زندگی کو جس طرح چاہتے ہو آپ کرو. لیکن اس دوڑ میں، اس سوچ و بچار میں جو خوب محنت کر رہے ہو، اے لوگو اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. تم دنیا کماتے وقت اس آخرت کا تصور ذہنوں سے نہ نکال دو. قرآن کو آپ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، فتنے کے اندر نہ ڈال دیں. یہ مال انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. حضرت کتنے کام ہوتے ہیں جو انسان نہیں چاہتا کرے، لیکن اولاد کی بھوک کو دیکھ کر جب مجبور ہو کے انسان کر جاتا ہے. کئی جگہ ہوتی ہیں انسان جھوٹ نہیں بولنا چاہتا لیکن اس مال کی محبت میں آ کے جھوٹ بول جاتا ہے. کئی کام ہے انسان کی طبیعت مزاج ایسا نہیں ہوتا لیکن جب اس مال کے فتنے میں پڑتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ کہے گا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اس فتنے کے اندر پڑتا ہے، اس مال کی محبت کے اندر ایسا انسان پڑتا ہے تو انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو انسان کی اپنی فکر، اپنے نظریے کے بھی خلاف ہوتے ہیں.
اب آئیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قرآن کے اندر، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد تمہارا مال فتنے کے اندر آزمائش کے اندر نہ ڈال دے۔ کس حوالے سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، کہ تم جب مال کمانے نکلو یا اولاد کی تربیت ان کو دیکھ بھال ان کی کرو، اس پر انسان اس قدر اولاد کی محبت میں آ کے مال کی محبت میں آ کے تمہارا مزاج ایسا نہ بن جائے کہ تم اللہ کے ذکر سے نماز سے غافل ہو جاؤ۔ جو میرا بزنس، جو میری جاب نوکری مجھے نماز سے روک رہی ہے، مجھے آخرت کی فکر سوچ میرے اندر کم کر رہی ہے، تو مجھے اسی وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ اولاد ہے جو میرے لیے نعمت کی بجائے، یاد رکھیں یہ مال یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں، دو بڑی نعمتیں انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہیں کہ جب ان کی محبت میں پڑ کے ان کے لیے انسان جب کوششیں سوچ و بچار فکر کرتا ہے اور اس قدر کرتا ہے کہ انسان ایک دن کا جو خوف ہے، ایک دن کی جو عدالت ہے، اس عدالت کے حوالے سے انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ایک عدالت لگانی ہے۔ مال کمانے میں پڑتا ہے تو یہ فرق بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کمانا ہے، کیا نہیں کمانا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس فرق کو بھول کر انسان ایسا پڑتا ہے کہ انسان اس آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ ایسا کرے گا، مال کی محبت میں پڑھ کے، اولاد کی محبت میں پڑھ کر اس آخرت کو بھول جائے گا، اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملہ ذرا آپ سماعت فرمائیں قرآن کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، خاص طور پہ یہی وہ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں، ترجمے میں اب غور کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ اب ذرا ہم اس جملے کو ذرا سوچتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو مال کے اندر ایسا پڑ جائیں اور مال کی محبت میں اتنا دور تک چلا جائیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک کامیاب انسان کا یا ایک کامیاب نوجوان کا تصور جب پیش کیا جاتا ہے کہ کامیاب نوجوان کیا ہے، کون سا میرا بیٹا، کون سا میرا بھتیجا، کون سے افراد یا کون سا اس ملک کا نوجوان کامیاب ہے، ہم کہتے ہیں جس کی دنیاوی حوالے سے اتنی اچھی تعلیم ہو کہ وہ اس ملک میں کامیاب بزنس کر سکے اور اپنے بزنس کو اس لیول پر لے جائے کہ محلے دار معاشرے والے لوگ اس کی کامیابی کو دیکھ کر رشک کریں، یا اپنی تعلیم کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں ایک بچہ جیسے ہی جوان ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ تصور ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے میٹرک کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس اعلیٰ تعلیم کی طرف جانا ہے، آپ نے یہ ڈپلومہ کرنا ہے، آپ نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے۔ اس ڈگری کے بعد بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ یہ والی جاب کرو گے، یہ والی جاب نہیں کرو گے، آپ کے لیے دوسرا پلان یہ ہے کہ آپ یہ والا بزنس کر سکتے ہو۔ دنیا ایک بچے کے ذہن میں اتنی ڈالی جاتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بچہ صرف کامیاب کی جو تعریف ہے، ایک انسان کے کامیاب ہونے کی اس کے ذہن میں یہی ہوتی ہے کہ میں کامیاب تب سمجھا جاؤں گا جب اپنے محلے میں ایک اچھی بزنس، اچھا منصب، عہدہ مجھے مل جائے گا، تب معاشرے والے سمجھیں گے کہ میں کامیاب ہوں، میں کامران ہوں، میری محنت 16 سال کی 20 سال کی رنگ لے آئی ہے۔ لیکن دیکھیے میرے بھائی، یہ وہ کامیاب انسان کی تعریف ہم نے کر رکھی ہے، یہ ہم نے بچوں کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے لوگو، اگر تم دنیا کے اندر ایسا پڑے
کہ اس آخرت کی فکر سے تم غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو گئے، تمہیں نماز کی اس طرح فکر نہ رہی، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی فکر نہ رہی، تو تم یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ رہا ہے، ایک آزمائش امتحان رہی ہے، لیکن وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المال، کہ میری امت کا بڑا امتحان، میری امت کا بڑا فتنہ یا آزمائش جس میں میری امت کو آزمایا جائے گا، چیک کیا جائے گا۔ فتنہ کا معنی یہاں یہ ہے کہ جس آزمائش میں، جس امتحان میں ڈال کے میری امت کو چیک کیا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ماننے والے ہیں، آپ کی کتنی پیروی کرنے والے ہیں، اور رب تعالیٰ کے احکامات کی کتنی بجاوری کرنے والے ہیں، یہ مال دے کر میری امت کو آزمایا جائے گا۔ اس آزمائش میں، اس امتحان میں ڈال کر میری امت کے افراد کو چیک کیا جائے گا کہ یہ لوگ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم حضور کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم جانیں دینے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضور نے 5 نمازوں کی ایک تعلیم دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ ہم اجتماعی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن زبانی طور پہ نعرہ یہ لگانے کے لیے تیار ہیں ہر وقت کہ ہم حضور کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میرے بھائی، ایک ہے وہ نعرہ بازی، ایک وہ حقائق ہیں جس پر عمل کر کے انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک مزاج بنایا۔ اب ایک اور پہلو سے آپ اس پر غور کریں، اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قرآن پورے میں انسان پڑھے تو انسان کو کیا سمجھاتی ہے؟ قرآن سے جو تعلیم، جو میسج انسان کو سمجھاتا ہے وہ یہ ہے، اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں مال کماؤ، اپنے لیے سہولیات اکٹھی کرو، آسانیاں جتنی چاہو اپنے لیے اکٹھی کر لو، لیکن یہ مال و دولت، یہ بڑے سے بڑے منصب، یہ کامیاب سے کامیاب بزنس، کاروبار جتنا بھی تم کر لو، تم جتنی مرضی کامیابی کے لیول تک پہنچ جاؤ، لیکن اے لوگوں مال کماؤ، لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بناؤ۔ مال کمائیں لیکن اپنی زندگی کا اول آخر مقصد صرف اور صرف اس کو نہ بنائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس مال کو میں نے کمانا ہے اپنی زندگی کو اس طرح آسان کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو یہ فقر والی آزمائش میرے گھر میں نہ ہو، یہ فقر، یہ غریبی، میرے بھائی یہ بھی ایسا امتحان ہے، ایسی انسان کے لیے پریشانی ہے کہ انسان جب اس فقر کے اندر پڑتا ہے تو بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ایسے گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں جو کل کے دن وہ اس گناہ پر مرنا تو گوارا کرتے تھے، اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فقر جب دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے بچے بھوکے ہیں، شام کو ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو یہ فقر انسان، اسی لیے دیکھیں نا، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے، آپ نے گھر سے پتہ کیا کہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے، تو پتہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو حضور نے اس وقت ایک دعا فرمائی، عرض کیا اللہ مجھے اتنا مال ضرور دے کہ میں فقر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں بھی نہ ڈال۔ مال کما کر ہم اپنی زندگی کو جو آسان بنائیں گے، یہ مقصد لے کے آسان بنائیں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھی سے اچھی زندگی، وسائل زندگی اکٹھا کر کے ان کو بعد میں اسی لیے چھوڑ کے جائیں گے کہ ہماری زندگی کے بچوں کے لیے آسانی ہو، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے گھروں میں جائیں، ان کو معاش کی وہ والی فکر نہ ہو کہ 24 گھنٹے یا 20 گھنٹے ان کو کمانا نہ پڑے،
ان کے پاس ایسے وسائل میں چھوڑ کے چلا جاؤں کہ یہ زندگی میں اگر 5-10 گھنٹے بھی دے اپنی زندگی اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ مینج کر سکے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ زندگی میں جب آپ مال کمائیں, زندگی میں جب آپ سہولیات کو جمع کریں تو فوراً فکر آپ کی یہ ہونی چاہیے, مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے, ایک کامیاب ترین انسان بن کر کھڑا ہونا ہے. میں نے ثابت کرنا, اللہ میں نے مال کو بڑے قریب سے دیکھا, اللہ میں نے اولاد کو بڑے قریب سے دیکھا, یہ نعمتیں میرے پاس تھیں, یہ مال میرے پاس تھا, اللہ اس مال کی محبت, اس اولاد کی محبت اللہ نہیں غالب آئی تیری محبت کے اوپر, اللہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ نہیں غالب آئی قرآن کی محبت کے اوپر. اللہ مجھے قرآن مقدم رہا, اللہ تیری ذات مجھے مقدم رہی, اللہ تیرے پیارے حبیب کی ذات مجھے مقدم رہی. میں نے فیصلہ کیا اللہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے گا اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات میرے سامنے آ جائیں گی, اللہ میرا مال کیا کہتا ہے, وہ میرے لیے کیا فیصلے کرتا ہے, اللہ میں اس بات کو دیکھوں گا نہیں. میں مال کی محبت میں آ کے حضور کے فرمان کو نہیں چھوڑوں گا, میں مال کی اولاد کی محبت میں آ کے اپنے رب کی ہدایات کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اصل انسان کی زندگی ہے. اسلام انسان سے یہی چاہتا ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک انداز اپنایا, اس کو ذرا آپ سماعت فرمائیں. 30ویں سپارے کی ایک صورت ہے, اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمازۃ لمزہ, غیبتیں کرنے والے, لوگوں کی تحقیر کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے, بڑی تباہی ہے. اب ذرا قرآن کے اس انداز پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمازۃ لمزہ, لوگوں کی تحقیر کرنے والا شخص, غیبتیں کرنے والا, ان کی چغلیاں کرنے والا شخص وہ تو ہلاکت میں ہے. اس کے بعد انداز کیا ہے, الذی جمع مالا وعددا, وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. اب یہاں آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے, تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بندہ لوگوں کی تحقیر کرتا ہے. اس کے بعد کہا وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے. اب ان دو جملوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہلاکت ہے, تباہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کی تحقیر کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. اب دو جملوں کا مطلب بڑا واضح, اس میں ربط ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو مال کو جب جمع کرتا ہے اس کو گن گن کے رکھتا ہے اور اس کی محبت میں ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کی تحقیر کرنے پہ اتر آتا ہے. لوگوں کو آپس میں جو غریب لوگ اس کے قریبی ہیں, رشتہ دار ہیں, محلے دار ہیں, اس کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے جو حقارت والی نظر ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے قریبی رشتہ دار ہیں, جیسے ہی ایک اعلیٰ منصب پہ گیا اپنے اسی بھائی سے بولنے کا انداز بدل گیا, اس کی بات کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا. حالانکہ دو بھائی قریب قریب عمر کے, قریب قریب انہوں نے تعلیم حاصل کی, اکٹھے تعلیم حاصل کی, ایک بڑا عرصہ برابر کھیلتے رہے, زندگی گزارتے رہے, لیکن جیسے ہی فرق آیا مال و دولت کا, ایک بھائی مال میں آگے چلا گیا تو اسی بھائی نے اپنے غریب بھائی سے بات کرنے کا انداز بدل لیا. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں جب مال کی محبت میں اتنے نہ پڑو کہ لوگوں کی تحقیر پہ اتر آؤ. یہ مال تمہیں ایسے گناہوں پہ مجبور کر دے کہ تمہارے اخلاق کو بدل دے, تمہاری گفتگو کا انداز تبدیل کر دے. اور اسی طرح اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے اپنی قوم کو ایک دن خطاب کیا, کہا ہے میری قوم کے لوگوں اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون, کہا اے میری قوم کے لوگوں ہر اونچی جگہ جب تم دیکھتے ہو اس پہ ایک یادگار, ایک عمارت تعمیر کرتے ہو فضول قسم کی, ضرورت نہیں ہے, تم عمارتیں بناتے جا رہے ہو. اور کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اس جملے کو ذرا آپ سنیں اور سمجھیں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ, یہ بڑی بڑی عمارتیں, اونچی اونچی عمارتیں, مسانے کے اندر یہ سارا معنی ہے, اونچی اونچی عمارتیں,
मजबूत इमारतें तुम इसलिए बना रहे हो कि तुम ये उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि तुम पता नहीं इन इमारतों में, इन घरों में हमेशा हमेशा रहोगे। ये इमारतें मजबूत से मजबूत और अपनी पूरी जिंदगी का जो माहसल है और अपनी पूरी जिंदगी का जो मकसद आपने बना रखा कि मेरा एक आलीशान घर होना चाहिए। हजरत साले ने कहा, लोगों तुम ऐसे मजबूत घरों पर पूरी जिंदगी मेहनत इसलिए कर रहे हो कि शायद तुम समझते हो कि इन घरों में तुम हमेशा हमेशा रहोगे। कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों जरा देखो ना, करीब की बस्तियां, आज आज हम भी जायजा ले लें। यही कौम साले की कौम, कौम आद, कौम समूद, ये सारी ये वो कौमें हैं जो सऊदी अरब के सरजमीन में इनकी बस्तियां आज भी मौजूद हैं। वो इबरत के निशान, अल्लाह कहते हैं उन पे जरा गौर करो, उन बस्तियों में जाकर चेक करो जिन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर मजबूत तरीन ऐसी टेक्नोलॉजी जो सदियों पहले उन्होंने इस्तेमाल की, जो आज पहाड़ों को तराश तराश के उन्होंने अपने घरों को इसलिए बनाया कि हम इतने मजबूत घर बनाएंगे कि हमें इन घरों में तंग करने वाला, इन घरों में तबाह करने वाला कोई ना हो, हम हमेशा हमेशा इन घरों के अंदर रहें। अल्लाह कहते हैं जब फिर हमने तबाह किया वो बस्तियां, लोगों चेक करो जाके, आज वो बस्तियां मौजूद हैं, वहां वो पहाड़ मौजूद हैं जो जहां वो घरों को उन पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाते थे। अल्लाह कहते हैं जाके देखो, वहां रहने वाला आज कोई नहीं है। हजरत अबू दरदा ने एक दिन एक इलाके में जाके खिताब किया, ऊंचे ऊंचे महल्लात को मुसलमानों के शहरों में देखा, कहा, ऐ लोगों जरा आके इन महल्लात के मालिक मुझे बताए ना, वो कौम आद की बस्तियों में जाके, कौम समूद के अंदर जाके, वहां वो अपनी क्या विरासत छोड़ के गए हैं, वो अपने उन शहरों में अपने घरों में क्या माल छोड़ कर गए हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मक्का वालों को इस तरह से भी मुखातब किया है। अल्लाह कहते हैं, मक्का वालों तुम्हें अगर अपने माल के ऊपर मान है, अपनी कुव्वत के ऊपर मान है, तो जरा चेक करो पहली कौमों को, जब हमने उनको पकड़ा, हमने उनको अजाब दिया, अल्लाह कहते हैं उनके जिस्म इतने लंबे चौड़े जिस्म ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के तने होते हैं। अल्लाह कहते हैं हमने इतने जालिमों को, इतने बड़े लोगों को हमने पकड़ा। मेरे भाई, ये कुरान पाक के वाकयात हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वाकयात बयान किए हैं। अल्लाह कहते हैं जो हुक्मरानी के नशे के अंदर आके आखिरत को भूल जाते हैं, वो जरा फिरौन का वाकया पढ़ लें, उसकी दास्तान को पढ़ लें, वो कितना बड़ा हुक्मरान था, जब हमने पकड़ा वो इबरत का निशान बन गया। अगर कोई मालो दौलत की मोहब्बत में आके वो सरकश हो जाता है, हमारे जिक्र से, हमारी तालीमात हदायत को छोड़ जाता है, अल्लाह कहते हैं वो जरा कारून का वाकया कुरान के अंदर पढ़े, हमने उसको क्या माल दिया, दुनिया में उतना माल आज तक किसी को अल्लाह कहते हैं हमने नहीं दिया। आज उसका भी जरा किस्सा कुरान के अंदर अल्लाह कहते हैं जाके पढ़ के चेक करो, देखो क्या उसका माल उसको बचा पाया। अल्लाह कहते हैं ऐसा खजाना, ऐसा माल हमने उसको दिया कि एक बड़ी ऊंटों की जमात सिर्फ उसके खजानों की चाबियां उठाती थी, सिर्फ चाबियां, खजाना नहीं, ऊंटों की बड़ी जमात पर सिर्फ उसके खजानों की चाबियां थी। अल्लाह कहते हैं जब हम पकड़ने पे आए तो हमने उसको भी पकड़ा। ये कुरान पाक हमें दर्स देता है, हमें समझाता है कि हम इसके वाकयात पे गौर करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वाकया सिर्फ हम तारीखी वाकया समझ के इनको पढ़ के सुनकर आगे गुजर जाएं, हम इन पर ठहर ठहर के गौर करें। अल्लाह इन वाकया से हमें क्या समझाना चाहता है, अल्लाह हमें क्या तालीम, क्या दर्स देना चाहता है। लोगों, इसलिए मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, सहाबा कराम के दौर में अब्दुल मलिक बिन मरवान का वो दौर है, अब्दुल मलिक बिन मरवान का वो दौर है जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हुजरे मुबारक उनको गिराकर मस्जिद नबवी के अंदर शामिल किया गया था। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर था। सहाबा कराम के दौर में सहाबा कराम उस वक्त चंद एक सहाबा कराम की जमात, थोड़ी सी जमात थी, ज्यादातर सहाबा कराम दुनिया से जा चुके थे। सहाबा की औलाद, उनकी कसरत मौजूद थी। सईद बिन मुसैयब ये एक बहुत बड़े ताबी हैं, इनका बहुत बड़ा एक नाम है इल्म के अंदर। कहते हैं मेरी आंखों के सामने वो हुजरे गिराए गए, मस्जिद नबवी के अंदर तोसी जब की गई उनको शामिल कर दिया गया।
کہتے ہیں اس دن جو میں رویا اس جیسا میں کبھی نہیں رویا، اور میں نے حجروں کو دیکھ کر اس لیے رویا. ذرا آپ بھائی سارے توجہ کیجئے گا کہ وہ روئے کیوں. حجروں کو دیکھ کر اس لیے نہیں روئے کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں. کہا ہے مجھے رونا اس لیے آیا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ حجرے نہ گرائے جائیں، یہ حضور کے کمرے نہ گرائے جائیں، ہماری اولادیں ہماری نسلیں بڑی ہوں، اور پھر کبھی وہ ان حجروں کے پاس آ کے دیکھیں، وہ ہمارے پیغمبر کا لائف سٹائل آ کے چیک کریں، وہ چیک کریں کہ ہمارے پیغمبر کے گھر کیسے تھے، اور آ کے وہ دیکھیں، غور کریں یہ گھر اس ہستی کے ہیں جس ہستی پر اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ راضی تھا، اللہ اس ہستی پہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش تھا، اور اس رب کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. اللہ چاہتے تو ہمارے پیغمبر سے رب نے کہا تھا حضور آپ چاہیں احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر پر پھیلا پہاڑ ہے، حضور آپ چاہیں اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا کے آپ کے لیے رکھ دیں، حضور آپ چاہیں خزانوں دنیا کے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں. لیکن اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ لوگوں یہ کامیابی کا معیار یہ مال نہیں ہے، کامیابی کا معیار یہ اونچے یہ بنگلے نہیں ہیں، کامیابی کا معیار، کامیاب انسان کا معیار، کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے دنیا کا، یہ معیار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ دنیا والوں دیکھو، ہمارے پیغمبر کو آ کے دیکھو، ان کے مال کو ذرا کے چیک کرو، ان کے گھروں کو آ کے دیکھو، دنیاوی عہدہ ان کے پاس چیک کرو، نہ دنیاوی عہدہ اتنا بڑا ہے، نہ آپ دیکھیں وہ مال کی وہ فراوانی ہے، نہ اونچے عالی شان گھر ہیں. لیکن دنیا والوں دیکھو ہم نے ان کو وہ کامیابی دی ہے کہ دنیا میں ان جیسا کامیاب کوئی نہیں ہے. آج صدیاں گزر چکی ہیں، آج دنیا دار بندے حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی سیرت سے سیکھیں گے بزنس کیسے کیا جاتا ہے، ہم حضور کی سیرت سے دیکھیں گے سپہ سالار کیسا ہوتا ہے، ہم حضور کی سیرت کو پڑھ کے چیک کریں گے کہ ایک بندہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرے گا. ہر حوالے سے دنیا کے اندر ہر کامیابی اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما کر لوگوں کو ثابت کیا کہ لوگوں کامیابی کے اصل معیار اور ہیں، کامیابی کے اصل کرائٹیریا کامیابی کا اور ہے. آپ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اچھے سے اچھا بزنس، اچھے سے اعلیٰ منصب صرف یہی کامیابی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں جس نے مال بھی کمایا، ہمیں بھی یاد کیا، ہماری ہدایات پر بھی عمل کیا، اللہ کہتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے جس بندے نے دنیا میں رہ کر یہ سوچ کر زندگی گزاری کہ جب وہ ہمارے پاس آیا جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز، اللہ کہتے ہیں یقینی طور پہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں بھی آج ہمارے سامنے ہیں. لوگوں قرآن کی باتیں ان پر عمل کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت، ایک قوم تیار کی. میں آخری یہ بات یہاں مختصر سی کر کے گزارش کرتا ہوں، قرآن کی باتیں ایسی نہیں ہیں جو صرف کتاب کی حد تک ہیں، ان پر عمل کر کے انسان کامیاب عزتیں حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت نے اس قرآن پر عمل کیا، اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ ان جیسی عزتیں آج لوگ تلاش کرتے ہیں. اللہ نے مال کے حوالے سے بھی وہ فروانیاں آخر میں ان کو عطا فرما دیں. کبھی آپ جائزہ لیں صحابہ کی زندگی کا، مکی دور سے لے کر مدنی دور تک، پھر اس کے آخر میں آپ سٹارٹ چیک کریں صحابہ کرام کا. پہلا دور وہ ہے جب چاہیں دشمن ان کو سزائیں دے سکتا ہے. ایک وقت آتا گیا مدینہ میں جا کے تھوڑے سے مضبوط ہوئے، پھر تو ایسے مضبوط ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ کہ ان کی پاور ایسی بنی وہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے آج دنیا کی کوئی پاور ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے ہم ٹکرا نہ سکتے ہوں، جن کا آج ہم مقابلہ نہ کر سکتے ہو. لوگوں میں یہاں ہی اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی ہدایات پر ہم عمل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کہ ہم قریب ہو جائیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے ہم اللہ کے لاڈلے ہوں، اللہ کے پیارے ہوں،
اس کے محبوب بندے ہوں تو اللہ ہمیں اس زمین پہ کس طرح ضائع ہونے دے گا، وہ اس زمین پر ہمیں کیسے رسوا ہونے دے گا؟ ہم بس کوتاہیاں کمزوریاں صرف ہماری طرف سے ہیں کہ ہم اس طرح سے اللہ کے پیارے نہیں بن رہے، ہم اس طرح سے اللہ کے محبوب نہیں بن رہے کہ جو اللہ نے کہا کہ اگر میرے محبوب بندے جب بن جاؤ گے، میرے پیارے بن جاؤ گے، تم تو مسلمان ہو، میرے حبیب کی امت ہو، تم تو میرے بہت ہی لاڈلے ہو، تمہارے لیے تو میں نے اضافی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہ جو سختیاں امت مسلمہ کے اوپر آئے سختیاں ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اجتماعیت کے اندر پہلے انفرادی شروع کریں، ایسی کوششیں کریں، ایسی اصلاحات اپنے اندر لائیں، پہلے سب اپنے جسم سے شروع کریں، اپنے گھر تک آئیں، ایسی اصلاحات، وہ کمزوریاں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جن سے ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں ان کو ہم ختم کر کے پھر اجتماعیت اس کی اصلاح کی طرف آ کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے پھر اپنی وہی طریق شروع والی جو عزتوں والی ہماری طریق تھی، مثالی طریق تھی، وہ طریق ہم دوبارہ لا سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات، ان دنوں ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ مثبت باتیں کرنی چاہیے جو ہمارے اداروں کے لیے خیر والی بنے، ان کے حوصلہ بڑھانے والی وہ باتیں ہم وہی شیئر کریں، اور اپنے ملک کے امن کے لیے ہم لازمی دعا کریں۔ ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہمارے نوجوان جو بھی اس ملک کے دفاع کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اپنے غیبی خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور اللہ، ہم واقعی تعداد میں کم ہیں، وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم جانتے ہیں بدر میں بھی ہمارے پاس وہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے وہ وسائل نہیں تھے، وہ تاریخ نہیں تھی، یا وہ تعداد ہمارے پاس نہیں تھی، اللہ پھر بھی تو نے ہماری مدد فرمائی۔ اللہ ہماری تاریخ ایسی ہے۔ اسی طرح اللہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے جو لوگ وہاں جس طرح بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی نصرت فرما، اللہ تو مسلمانوں کی، اسلام کی اللہ نصرت فرما، اللہ تو ہر حوالے سے مسلمان جہاں بھی لڑ رہے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا، اور ہمارے ملک کے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اہل بیتہ اجمعین۔ ساتھ ساتھ مل جائیں، برابر ہو جائیں۔ اپنے موبائل فون ان کی جو آواز ہے اس کو بند کر لیں، بیل کو۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اعلان دے دو اعلان دے دو یہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے دو اعلان ہیں ایک